میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے 1966 میں اپنے پیدائشی شہر ڈھاکہ سے راولپنڈی میں واقع دفتر CCMA میں بحیثیت سینئر کلرک ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ اصل میں ڈھاکہ سے نہ آتا، میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دفتر خارجہ میں نوکری حاصل کر لوں، کیونکہ اسلام آباد دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے اپنے مقصد میں رسائی حاصل کرنے میں آسانی تھی۔ حالانکہ جب میں ڈھاکہ سے بذات خود یہاں ٹرانسفر ہو کر آ رہا تھا تو مجھے وہاں میرے بنگالی ساتھیوں نے کہا تھا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، وہاں اتنی دور کیوں جا رہا ہے اور تجھے کون پوچھے گا وہاں۔ لیکن میرے دل و دماغ میں ترقی کا بھوت سوار تھا، میں نے کسی کی نہیں سنی اور سیدھا اپنے طور پر کوشش کر کے راولپنڈی آ گیا۔ یہاں موجودہ صدر کے علاقے میں میں نے ایک بیٹھک 30 روپے ماہوار کرائے پر لے لی۔ میرا آفس 2 بجے ختم ہو جاتا تھا تو میں اس کے بعد صدر بازار میں واقع چک بازار میں آ کر پرانی کتابوں کی دکانوں سے مختلف موضوعات پر کتابیں آدھی قیمت پر خریدا کرتا تھا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پرانی کتابوں کی دکانوں میں ایک بنگالی بوڑھے کی دکان بھی تھی۔ اس کا نام بابا خیر الدین تھا، لیکن وہ بابا خیرو کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے پاس میں خصوصی طور پر آتا تھا کیونکہ وہ میرا ہم زبان ہم وطن تھا، اور دوسرے وہ مجھے ادھار پرانی کتب بھی دے دیا کرتا تھا۔ ایک بار خیرو بابا نے مجھ سے کہا، تو یہ جادوئی کتاب پڑھ۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادوئی کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تو پڑھے گا تو مزہ آئے گا، اور ہاں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ بابا خیرو نے مجھے نفسیاتی مار دیتے ہوئے ادھ پھٹی کتاب 2 آنے میں دے دی۔ اس کتاب کا نام تھا کہ خود جادوگر بنے۔ یہ کتاب دراصل چینی مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بخشو کی اپنی تحریر کرتا تھی، جس کا ترجمہ کسی ہندو نے اردو زبان میں کیا تھا۔ میں نے اسے جب رات کی تنہائی میں اپنی بیٹھک میں پڑھا تو مجھے اس میں بتائے ہوئے جادوئی علم بنگالی زبان میں اردو ترجمے کے ساتھ آسان لگے۔ دل میں سوچا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مثلاً اس کے ایک حصے میں لکھا تھا کہ فلاں فلاں تحریر اتنی دفعہ پڑھو تو آپ کو یہ منزل مراد مل جائے گی، یہ کرو تو تمہاری مطلوب لڑکی تمہاری طرف راغب ہو جائے گی، اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ اس زمانہ میں میری 2 خواہشیں تھیں، ایک میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دفتر خارجہ میں ملازمت کر لوں، اور دوسری اپنی خالہ کی لڑکی کلثوم سے شادی کر لوں۔ یہ دونوں خواہشیں ویسے ناممکن تھیں، لیکن میں پر امید تھا اور ان دونوں کے حصول کے لیے سرگرداں تھا۔ پہلی خواہش کے بارے میں میری سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں 3rd ڈویژن میں BA پاس تھا، جبکہ وہاں کلرک کے لیے کم از کم MA ہونا ضروری تھا۔ میں نے ویسے دل کی تسلی کے لیے وہاں پر اپلائی کر رکھا تھا۔ دوسری یہ کہ کلثوم میری خالہ کی لڑکی، جسے میں دل سے اپنی دلہن بنانے کے خواب دیکھا کرتا تھا، وہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے۔ وہ ہمارے لوگوں اور ہمارے خاندان کو غربت کی وجہ سے زیادہ پسند نہ کرتے تھے، اور مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں نے اس کتاب کے لکھے ہوئے جادوئی عمل کو کیا تو مجھے اس رات کے دوسرے پہر اپنے بستر پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہلا ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی زلزلے کا جھٹکا ہوگا، لیکن بعد میں پھر سے ایسا ہوا۔ میں گھبرا کر اپنے پلنگ سے اٹھا اور میں نے فوراً 2 گلاس پانی پیے۔ کافی دیر میں خوف پریشانی کے عالم میں بستر پر پڑا رہا۔ اس وقت میرے اعصاب پر اتنا خوف طاری تھا کہ مجھے اس وقت تیز پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں باتھ روم نہیں جا پا رہا تھا۔ میں صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے رات بڑی طویل اور سیاہ تھی۔ میں بستر پر دوبارہ آنکھیں کھولے لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سو رہا ہوں اور میرے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو کلثوم میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے سر پر آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا میں کسی انگریز ملک میں ہوں اور میرے سینے سے دھواں نکل رہا ہے۔ صبح ہوئی تو غسل کر کے میں اپنے دفتر چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں اس کتاب کو خیرو بابا کے پاس لے کر گیا۔ اسے واپس کرنے کے بعد اسے اپنے کیے گئے جادوئی عمل اور رات کو آنے والے خواب کے بارے میں بتایا۔ خیرو بابا بولا کہ میرا خیال ہے کہ تیرا جادوئی عمل کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ لفظ کہہ کر وہ رک گئے۔ لیکن کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو نے آگ اور سینے میں اٹھتا دھواں دیکھا ہے، یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا، پھر وقت آہستہ آہستہ اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے۔ ایک دن دفتر سے چھٹی کر کے میں اپنی بیٹھک پہنچا تو وہاں مجھے ایک سرکاری خط کا لفافہ ملا۔ میں نے اسے چاک کیا تو اس میں دفتر خارجہ سے آیا ہوا کال لیٹر تھا۔ میں نے دراصل کچھ عرصہ پہلے وہاں اپنی قابلیت سے کم پوسٹ اسٹور کیپر کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں وہاں گیا تو نہ جانے کیسے خلاف توقع میری وہاں بحیثیت اسٹور کیپر تقرری ہو گئی۔ میں خود بھی اپنی اس کامیابی پر حیران ہوا۔ پھر میں نے وہاں خوب چاپلوسی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے 2 سال بعد بحیثیت کلرک ترقی دے دی گئی۔
اور آؤٹ آف ٹرن برطانیہ سفارت خانہ میں 4 سال کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، اب میری پہلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لندن آ کر میں نے مزید ترقی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں، ترقی کے لیے متعلقہ کتب کا خوب مطالعہ کیا۔ اس دوران جب میری خالہ کو محسوس ہوا کہ اب میرا معیار زندگی کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے مجھ پر اپنی بیٹی کلثوم کی شادی کے لیے رال ٹپکانا شروع کر دی تھی۔ میں چونکہ خود اس کو پسند کرتا تھا لہذا میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی کلثوم سے ہو گئی اور میں کلثوم کو لندن لے آیا۔ اب کلثوم کی سنیے، وہ بظاہر مجھ سے بہت محبت کرنے والی، بہت جان چھڑکنے والی تھی، لیکن میں اس کے اندر چھپی اپنی منفی حیثیت نفرت کے پہلو کو ہرگز نہ سمجھ سکا۔ ہوا یوں کہ ایک بار میں معمول سے ہٹ کر جب اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ایشیائی نوجوان جو کہ غالباً ہندو تھا وہ میرے فلیٹ سے عالم گھبراہٹ میں نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر میری بیوی چونک گئی۔ میں نے اس سے انجان بن کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان سی دکھائی دے رہی ہو۔ وہ میری بات ٹال گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور جسمانی حالت میرے لیے کئی اندیشوں، شک و شبہات کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شک کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اپنے ہی گھر یعنی اپنی بیوی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی تھی۔ میں کئی بار دفتر سے معمول سے ہٹ کر اپنے گھر کے قریب جا کر اس لڑکی اور اپنی بیوی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے پایا کہ وہ واقعی میری بیوی کے ساتھ عشق کی ہوس کی آگ بجھانے آیا کرتا تھا۔ اب میں عزت کی خاطر چپ رہنے لگا تھا، اس کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ کلثوم کے آگے بھی میں نے زبان نہ کھولی۔ لیکن جب معاملہ مجھ سے ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تو ایک دن میں نے کلثوم کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھ لیا کہ وہ مجھے اپنی اور اس نامعلوم ہندو لڑکے کی اصلیت بتائے۔ میرے سوال پر اس نے لمبے لمبے گھبراتے ہوئے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں وہ میرا لور ہے اور مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں غصے سے نیم پاگل ہو گیا۔ میں نے فروٹ کاٹنے والی چھری سے اس کا گلا زخمی کر دیا۔ اس کے شور سے ارد گرد کے لاتعداد گورے اور دیسی لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نیم زخمی کلثوم کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں پر اس نے انکشاف کیا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اس کے بچے کا باپ کون ہے وہ یہ نہیں بتائے گی۔ میں نے جیل کے اندر ہی سے اس کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ مجھے کلثوم کو جان سے مارنے، حملہ کرنے کے جرم میں برطانوی قانون کے تحت 10 سال قید ہوئی۔ نیز پاکستانی حکومت نے مجھے فارن ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم کی پاداش میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ الغرض میرا سب کچھ برباد ہو گیا، یعنی بیوی، نوکری اور اچھے مستقبل سے ہاتھ دھونے پڑے۔ راوی نے آخر میں مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں خیرو بابا سے لی گئی جادوئی کتاب نہ پڑھتا۔ اس کہانی کے راوی آج کل بنگلہ دیش میں مقامی اخبارات کے اندر کہانیاں لکھتے ہیں۔